وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا یہ سلسلہ ہے، اور مدنی مذاکرے سے پہلے الحمدللہ سنت و بھرا بیان بھی ہوا کرتا ہے، اور دعوت اسلامی کی یہ ایک مدنی بہار ہے کہ الحمدللہ اس نے نیتیں کرنے کا ایک عمل اسے بھی ہمارے ذہنوں میں اجاگر کیا ہے۔ چنانچہ اس میں یہ اولین نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس بیان میں یا اس اجتماع میں یا اس سلسلے میں شامل رہوں گا تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ جہاں آج مدنی مذاکرے میں مختلف ممالک میں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں اور مختلف مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، وہیں دعوت اسلامی کا 3 روزہ جو سنت و بھرا اجتماع حیدرآباد دکن ہند میں جاری ہے، اور تو وہاں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سنت و بھرا بیان دیکھا جائے گا، اور وہاں بھی انشاءاللہ امیل سنت کے اس مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا، اور وہاں سے بھی ہونے والے سوالات بھی ہوں گے، اور ان سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں دیے جائیں گے۔ تو آپ بھی نیتیں اچھی کر لیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ و مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، اسی قدر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ یہ ماشاءاللہ اب ہند کے مناظر دیکھ رہے ہیں، ہند حیدرآباد دکن میں یہ عاشقان رسول دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنت و بھرے اجتماع میں الحمدللہ شامل ہیں، اور ماشاءاللہ میں دعوت اسلامی کے اس 3 روزہ سنت و بھرے اجتماع میں تمام عاشقان رسول کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس اجتماع کی تیاری میں جنہوں نے حصہ لیا ہے اللہ کریم ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جن عاشقان رسول نے اجتماع کی تیاری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو بھی قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سنا ہے کہ حیدرآباد دکن میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، اور یہ علم سیکھنے کا ذوق و شوق بھی رکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ اجتماع فقید المثال اجتماع الحمدللہ ہماری اس وقت آنکھوں کے سامنے ہے، جو حیدرآباد دکن ہند کے شہر میں 3 روز کے لیے الحمدللہ 3 دن کا یہ سنت و بھرا اجتماع جاری ہے، اور یہ کل سے جاری ہے، اور ماشاءاللہ یہ دیکھا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلامی بھائی خود کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بیان میں بھی شامل ہے۔ تو میں انشاءاللہ بھی سنت و بھرا بیان کروں گا، سنت و بھرے بیان کے دوران ہی انشاءاللہ تعالی ہمارے امیل سنت کی ہم زیارت بھی کریں گے ماشاءاللہ، سارے مل کر انشاءاللہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیل سنت کی زیارت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ان سے ہمارے اجتماع کے لیے مدنی پھول بھی لیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہاں سے ہونے والے سوالات کے جوابات بھی لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تمام اسلامی بھائی جو اس سنت و بھرے اجتماع کے ساتھ ساتھ کہیں اور مقامات پر بھی شامل ہیں، اسکرین پر آپ نظر آئیں گے، لیکن آپ اب اسکرین پر خود کو دیکھیں لیکن نظر جھکا لیں، اور آپ کی توجہ بیان میں ہو۔ اگر آپ موبائل کے ذریعے اپنی ویڈیوز بنائیں گے، مووی بنائیں گے،
تو اس طرح آپ کی توجہ بٹے گی. ہم الحمدللہ اس سنتوں پر اجتماع میں حاضر ہیں تاکہ ہم اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر سکیں. لہذا بڑی توجہ کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ علم دین سیکھنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات بیان کیے جائیں گے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سیریس مائنڈ ہو کر, ایک سیریس مینٹلٹی کے ساتھ اور ایک اپنے اندر تبدیلی لانے کے جذبے کے ساتھ کہ آئی نیڈ چینج, کہ میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو خود بدلنا چاہتا ہوں. آئی نیڈ چینج مائی سیلف. اور مجھے یہ الحمدللہ سنتوں بھرا بیان اور سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ میں علماء اہل سنت کو بھی مرحبا کہتا ہوں. کئی علماء اہل سنت الحمدللہ اس وقت ہمارے اس سنتوں بھرے اجتماع میں شامل ہوں گے. میں ان تمام علماء اہل سنت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی آمد پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی شفقتوں پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص جلدی میں گزرا اور کہا, اے ابو عبد الرحمن السلام علیکم. تو آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, صدق اللہ وبلغ رسولہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنچایا. حضرت سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, ایک شخص نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کے جواب میں صدق اللہ وبلغ رسولہ ارشاد فرمایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے, قیامت سے قبل خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا, تجارت پھیل جائے گی, حتیٰ کہ حصول دنیا کی خاطر یعنی دنیا حاصل کرنے کی خاطر بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی اور آدمی اپنا مال لے کر زمین کی اطراف میں پھیل جائے گا, سراؤنڈنگ میں پھیل جائے گا, اور جب واپس آئے گا تو کہے گا مجھے کچھ بھی نفع نہ ہوا. یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے, یہ حدیث پاک کی شرح بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو بیان کروں گا. دراصل ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کئی ایسی غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ غیب جانتے تھے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کیا خوب لکھتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برسوں کے بعد ہونے والے کئی واقعات, یعنی 1400 سال کے بعد بھی ہم ایسے کئی واقعات دیکھ رہے ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, اور اس کے بڑے مختلف انداز تھے. یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا, کبھی فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, قیامت اس دن تک قائم نہ ہوگی, یا اس جیسے دیگر کلمات کے ساتھ آپ نے آگے کی خبریں عطا فرمائی, غیب کی خبریں عطا فرمائی, پیشن گویاں آپ نے ہمیں عطا فرمائی, اور گویا کہ ہمیں کئی چیزوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا, ایسا وقت بھی آئے گا, اور ایسا وقت بھی آئے گا. تو انہی ارشادات میں سے ایک ارشاد ابھی میں نے آپ کو ابتدان بیان کیا, اسٹارٹ میں اسی روایت کو ایک لیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ قیامت سے قبل کی بات ہے نا, قیامت قائم ہونے سے پہلے کی بات ہے.
تو اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اور یہ فرمایا کہ تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ حصول دنیا کی خاطر بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی، اور آدمی اپنا مال لے کر زمین کے اطراف میں جائے گا، اور جب واپس آئے گا تو کہے گا مجھے کچھ نفع نہ ہوا۔ تو اب یہاں پر 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں، اس حدیث پاک پر غور کریں تو 3 باتیں ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس میں ایک تھی کہ خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت میں بیوی شوہر کی مدد کرے گی، اور تیسری بات تجارت میں نفع نہ ہوگا، پروفٹ نہ ہوگا۔ یہ 3 باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ اب پہلی بات اگر ہم اس کو لیتے ہیں کہ سلام، خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، اگر ہم اس پہلو کو لیتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سلام کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ ذرا سنیے اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کرو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ یعنی سلام کرو ہر شخص کو، خواہ جانتے ہو یا نہیں، مسلمانوں کو سلام کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آئے آئے کتنا خوبصورت سوال کیا ہے میرے پیارے آقا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کتنا خوبصورت سوال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آئے 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 ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا فرما دیے۔ ایک کاش ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو، ہم بھی کھانا کھلانے والوں میں بن جائیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو کہ ہم کھانا کھلائیں، بالخصوص میں غریبوں کی بات کروں گا، غریب، مسکین، فقراء، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ کئی ایسے امیر لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں حدیث کی شرح کے تحت نہیں عرض کر رہا، جرنلی بعض کتابوں میں جو اس طرح کے مدنی پھول لکھے ہیں، الحمدللہ امیر علیہ سنت اپنے مدنی مذاکرے میں ہمیں یہ مدنی سوچ عطا فرماتے ہیں۔ اس پر غور کریں کہ ہمارا یہ جو بالخصوص جو مخیر طبقہ ہے، میں اس طبقے سے عرض کر رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اپنا کھاتے ہیں، اپنا پیتے ہیں، نارمل رہتے ہیں، اور پھر بھی ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ بچتا ہے جس سے یہ بہت زیادہ پیسہ کمانے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں خاص طور پر ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک بھوکے کو بھی کھانا کھلانا اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے گھر کے 6 افراد کھانا کھاتے ہیں، 7 افراد کھانا کھاتے ہیں، اور آپ کسی 7ویں 8ویں 9ویں 2 یا 3 کو باندھ لیتے ہیں کہ یار چلو یار یہ بھی میرے گھر کے گویا کہ جیسے میرے گھر کے 9 افراد کھانا کھا رہے ہیں یا میرے گھر کے 12 افراد کھانا کھا رہے ہیں، تب بھی اللہ کا شکر ہے میرے پاس اتنا ہے کہ میں 2 4 5 غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں یا 2 4 غریبوں کے کھانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں۔ یہ میرے پر اتنا وزن نہیں پڑے گا، مشکل سے 2 5 10 ہزار روپے میرے خرچ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ خرچ نہیں ہوتا یار۔ کتنا خرچ ہو جائے گا؟ 2 4 6 لوگوں کا اگر مہینے کا آدمی کھانا کھلا دے تو کتنا خرچ ہو جائے گا؟ اگر اس طرح کا طبقہ اپنے ذمے لے لے، آپ یقین مانیے کئی بھوک کی وجہ سے سونے والے خاندان یہ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سویا کریں گے۔ اگر ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ، ہم رونا بہت روتے ہیں،
महंगाई का रोना रोते हैं, गुर्बत का रोना रोते हैं, तो फक्र व फाके का रोना रोते हैं, परेशानियों का रोना रोते हैं, मगर इसको दूर करने के लिए कोशिश कौन करता है? कोशिश कौन करता? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मज़ारात औलिया कराम को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये औलिया कराम के मज़ारात की जो बरक़ात है ना, इन बरक़ात में से एक बरकत ये है कि वहां पर एक कसीर तादाद में आशिकान औलिया के लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है, और वहां माशाअल्लाह लंगर भी खिलाया जाता है। कहीं लंगर गरीब नवाज खिलाया जाता होगा, तो कहीं लंगर मतलब वो हाजी अली खिलाया जाता होगा, तो कहीं यहाँ के शहर के जो औलिया कराम होते होंगे तो उनके नाम के लंगर खिलाए जाते होंगे, तो कहीं गौसे पाक का लंगर गौसिया खिलाया जाता होगा, तो कहीं पर मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का लंगर रज़विया खिलाया जाता होगा। तो ये तो खैर आशिकान रसूल की मौज लगी हुई है कि औलिया कराम के लंगर को खाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें पाते हैं। तो ये अपनी जगह पर चल रहा होता है। अल्लाह करे कि वहाँ भी जो बेहतियातियाँ हैं, लंगर को ज़ाया करना और इसमें और दीगर गैर शरई उमूर जो दाखिल हो जाते हैं, यकीनन उसको निकलना चाहिए। लेकिन ये औलिया कराम के नाम पर और इनके इसाले सवाब के लिए जो लंगर खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, फबीहा मदीना मदीना, अल्लाह करीम इसमें और बरकत अता फरमाए और इसमें हिस्सा मिलाने वाले को अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत भी लंगर रज़विया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बड़ी रातों में मुख्तलिफ औकात में सहरी इफ्तार के नाम पर, दीगर मदनी कामों के नाम पर एक ख़ास एक तरीक़े कार के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत लंगर रज़विया होता है। आला हज़रत के इसाले सवाब के लंगर होता है और माशाल्लाह देने वाले देते हैं। लेकिन यहाँ मैंने एक दूसरे पहलू पर भी आपकी तवज्जो दिलाई है, ताकि हमारे इलाकों में, हमारे महलों में, हमारे मुल्क में रहने वाले जो मुसलमान जो बेचारे भूखे रहते हैं, गुर्बत की वजह से इनको खाना नहीं मिलता और जो उनके बच्चे भूखे सो जाते हैं, अगर थोड़ी सी आपकी कोशिश हो, थोड़ी सी तवज्जो हो, यानी ये कि जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत दिया है वो ये कह लेना यार मैं 2 आदमियों का खाना तो महीने का अपने ज़िम्मे ले लूँगा, एक गरीब आदमी का खाना तो अपने ज़िम्मे ले लूँगा। तो यार 1 लाख आदमी अगर एक गरीब का भी खाना अपने ज़िम्मे ले लें तो 1 लाख गरीबों को, 1 लाख भूखा सोने वालों को आप खाना खिला सकते हैं। एक आदमी का खाना लेने पर मुझ पर बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 लाख आशिकान रसूल मिलकर ये जिम्मेदारी लें तो 1 लाख भूखों को खाना खिलाने वाला काम जो है ना वो पूरा हो जाएगा। फिर सवाब की नीयत से करें। ये बताना, जताना, रियाकारी करना, दिल आज़ारिया करना, एहसान जताना, ये नहीं, इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए। और खाना खिलाना हदीस पाक के मज़मून के मुताबिक खाना खिलाना ये वो अजीम काम है कि खाना खिलाना ये जन्नत को वाजिब कर देता है, यानी जन्नत वाजिब करने वाले कामों में खाना खिलाना शामिल है। तो ये चले एक मौजू चला था, और चूंकि दुनिया भर में कई गुरबा ऐसे हैं जो कि बेचारे पेट भरकर खाना नहीं खा सकते, जिन्हें सच्ची बात है 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो अल्लाह करे कि इस तरफ हमारे इस तबके की भी तवज्जो जाए। अलबत्ता सलाम को आम करने का ये जो हदीस पाक में बयान हुआ, इस पर कोई तवज्जो करे। हैदराबाद, दक्कन, हिंद के 3 रोज़ा सुन्नतों भरे इज्तिमा में जमा होने वाले आशिकान रसूल और दीगर मदनी चैनल पर जमा होने वाले आशिकान रसूल, मुल्क व बैरून मुल्क जहाँ जहाँ भी इस्लामी भाई जमा हैं, सारे के सारे इस पर गौर करें कि हम सलाम को आम करने में क्यों इतने कमज़ोर हैं। यानी मेरा अपना जानने वाला जा रहा है, जानता हूँ मेरा अपना इस्लामी भाई है, मुसलमान है, मेरे करीब से गुजर रहा है, अच्छा सलाम नहीं करेंगे, और क्या हाल है आपके, ठीक हो? अरे भाई क्या हाल है, नहीं सलाम करो। इस्लाम ने तुम्हें सलाम करने का खूबसूरत कलिमा दिया है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, व्हाट डू यू मीन फॉर गुड मॉर्निंग? गुड आफ्टरनून, व्हाट डू यू मीन फॉर गुड आफ्टरनून? गुड इवनिंग, गुड नाइट। अबे 4 जुमले बनाने तो अच्छा नहीं था अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम अस्सलाम को आम करें? जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मीठे मीठे प्यारे प्यारे कलिमात हमें अता फरमाए, हमें किसी और ने जो कलीमा दिया वो हमने ओढ़ लिया। असल में सब मीडिया की शरारत है। मीडिया ने सलाम को आम क्या होता तो आज हम मुसलमानों में सलाम आम होता। अब उसने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, ठीक है तबीयत पूछना है, हाउ आर यू, दैट मीन्स आप कैसे हैं, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले सलाम तो करें ना। अस्सलामु अलैकुम 10 नेकियां हैं, वो रहमतुल्लाहि 10 नेकियां हैं, वबरकातुहू 10 नेकियां हैं। आप एक मुसलमान को सलाम करें, आपको अल्लाह ताला की बारगाह से 30 नेकियां मिल रही हैं। आप पर सलामती और रहमत और बरकत की दुआएं दी जा रही हैं।
اور آپ یہ دعا لینے کے بجائے آپ گڈ آفٹرنون گڈ مارننگ میں لگ گئے، شب بخیر صبح بخیر. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ سلام کرو. سلام جو ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا بہترین کلام ہے جو ہمیں عطا کیا گیا، سلام کو عام کریں. اور جواب بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صحیح سلام ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ارے بھائی سلام تو صحیح کر لو یار. اس طرح بے دردی کے ساتھ تو کسی کو ایک نوٹ نہیں دیتے ہو، آپ سلام دے رہے ہو. اتنی بے دردی کے ساتھ تو آپ کوئی پھل بھی نہیں دیتے ہو یار. جس بے دردی اور جس مطلب بالکل غلط انداز سے آپ وہ کر رہے ہیں، بے دردی سے بڑا غلط انداز سے آپ یہ کر رہے ہیں. کچھ سلام تو سیکھ لیں. دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول، مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والوں، سلام سیکھ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے اتنے اسلامی بھائی جمع ہیں، ذرا ایک دوسرے کی طرف منہ تو کریں، آپ چہرہ تو کریں اور کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے ایک بار مشق کر لیتے ہیں، کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ ملا لیں ایک دوسرے کے ساتھ. جی ملا لیجئے، ماشاء اللہ ہاتھ ملائیں اچھے طریقے سے، پرتپاک طریقے سے، گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملائیں. اے عاشقان رسول ایک دوسرے کو سلام تو کر لو. اجتماع میں بھی نہیں کرے، باہر نکل کے کیا کریں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے واہ واہ، ارے واہ واہ. نیت کر لیجئے اچھی ثواب کمانے کی نیت. ارے واہ کیا بات ہے مدینے کی. کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف امام والوں کو ہی نہ کریں، ہر کوئی دوسرے کو کریں. مسلمان کو سلام کرے. ماشاءاللہ جو شخصیات اسلامی بھائی موجود ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو سلام کریں. آگے پیچھے ہر اسلامی بھائی دوسرے کو سلام کر لیں. مسکرانے کی بھی عادت نکالیے. ماشاءاللہ اس طرح انشاءاللہ دانت صاف رکھنے کی بھی عادت پیدا ہو جائے گی. اچھی طرح مسواک بھی کرنے کی عادت ہو جائے گی کہ میرے دانت بھی صاف ہوں، میرے منہ سے خوشبو آئے، میرے منہ سے بدبو نہ آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. او پیچھے اسلامی بھائی نہیں کر رہے، یہ کیمرے والے آگے ہی دکھا رہے ہیں اور یہ بھی کیمرے میں دیکھ کر بیچارے کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آگے پیچھے جہاں اسلامی بھائی جمع ہے سارے ایک دوسرے کو سلام کریں اور ایک کلمہ دہرائیں اس طرح جیسے میں کہہ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ درود سلام کرنے کا بھی ہم کو ثواب ملے اور ہمیں نیکیاں ملیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اللہ کرے کہ یہ کل سے ہمارے ان شہروں میں ایک سلام کی مدنی فضا آ جائے. ہماری بازاروں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا نظر آئے تو کوئی پوچھے کیا ہوگا یار آج سارے سلام کر رہے ہیں، تو کہ ہاں دعوت اسلامی کے دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہم گئے تھے نا، ماشاءاللہ وہاں پر سلام عام کرنے کی تحریک ملی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے گا خواہ جانتا یا نہیں جانتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح انشاءاللہ ایسا مدینہ ہو جائے گا، محبت بھی بڑھے گی اللہ نے چاہا تو، اور بہت ساری برکتیں سلام عام کرنے کی صدقے میں ہمیں نصیب ہو جائیں گی. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب اس حدیث پاک جو میں نے بیان کی اس میں سلام کے حوالے سے ایک تو مدنی پھول تھا، دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں ہوں گی یہ اپنے تجارت میں بیوی شوہر کی مدد کرے گی. تجارت میں بیوی شوہر کی مدد کرے گی. اچھا اب اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ رزق اور رزق کے حلال کمانا یہ عبادت بھی ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ کمائے تو ثواب بھی ملتا ہے، اس کو عبادت بھی کہا گیا ہے. اب حصول تجارت کے لیے ملازمت یعنی نوکری، جاب، اسی طرح مزدوری کرنا اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو اختیار کیے جاتے ہیں. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے نا اصل میں یہ عورت کی نہیں ہے، یہ مرد کی ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ رزق کے ذرائع اختیار کرے
اور رزق کما کر اپنے گھر میں لائے، نان نفقہ بھی اس کو دینا ہے۔ اسی طرح جہاں عورتیں ہیں نا، اسلامی بہنیں، لیڈیز، ان کا ایک اپنا دائرہ کار اسلام نے دیا ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کی ذمہ داریوں میں جیسے کہ شوہر کی ناموس کی حفاظت، یعنی اس کی عزت کی حفاظت، کہ شوہر اس کی وجہ سے شوہر کی عزت پہ کوئی دھبا نہ لگے۔ اچھا، بچوں کی پرورش سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام و دین کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق اپنے بچے کی پرورش کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح گھریلو کام کاج بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ اب چونکہ شریعت مطہرہ نے، ہمارے اسلام، ہمارے دین نے عورت کو چادر اور چار دیواری کا درس دیا ہے، تو اب اسلام نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم وہی کرتے ہیں اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا اس سے بچتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ترین زندگی گزاریں گے۔ آج مسلمان چونکہ دین کی بنیادی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو یہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ جب مسلمان پر اسلام و دین کی تعلیم غالب تھی، مسلمان دنیا پر غالب تھا، جیسے ہی اسلام اور دین کی تعلیم مسلمان سے دور ہوتی گئی، اس کا غلبہ، اس کی طاقت بھی ختم ہوتی گئی، اس کا اثر ختم ہوتا گیا۔ اب یہاں پر جیسے میں نے چادر اور چار دیواری کی بات کی، تو آج کل ہمارے عجیب ماحول بنا ہوا نا، ارے یہ مولانا چادر اور چار دیواری کی، ارے بھائی کس مولانا نے چادر اور چار دیواری کی بات کی ہے؟ مولانا، عالم، علماء، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اطراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت، اپنی فیشن، اپنے محاسن یعنی اپنا بناؤ سنگھار کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں، اور ایسا لباس پہنتی تھی جن سے ان کے جسم کے حصے، اعضاء، یہ اچھی طرح ڈھکتے نہیں تھے۔ اب آپ غور کریں، ایک ایک لفظ پر غور کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک لفظ پر غور کریں، بالخصوص اسلامی بہنیں غور کریں، لیڈیز غور کریں، مسلمان عورتیں غور کریں کہ یہ وہ دور تھا جب اس طرح عورتیں نکلتی تھی جسے اسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، جیسے کہ اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اور اگلی جاہلیت کی بے پردگی کیا تھی؟ کہ عورتیں اطراتی نکلتی تھیں۔ آج بھی عورتیں اطراتی بھی نکلتی ہیں، اتنا عجیب و غریب انداز ہے، اللہ کی پناہ، اتنا اتنا عجیب و غریب انداز ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ یار اللہ کرے وہ ایسا کوئی مدنی انقلاب آ جائے کہ یہ عورتیں یہ بے پردگی سے باز آ جائیں، یہ گھر کے اندر آ جائیں۔ یار ان کو گھر سے باہر ہم نے نکالا ہے۔ وہ ہے نا وہ شعر کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ مرد کی عقل پر پڑنے والا پردہ ہے، یہ مرد کی غیرت کی کمی ہے، یہ مرد کی سینسٹیویٹی کی کمی ہے، یہ مرد کی دین اور اسلام کو اور قرآن و حدیث کو درست نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ کہیں اس کی ماں بے پردہ ہے تو کہیں اس کی بہن بے پردہ ہے تو کہیں اس کی بیوی بے پردہ ہے، اس کی گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، آدھے کپڑے پہن کر بازار نکلتی ہیں، سلیو لیس کپڑے پہن کر بازار نکلتی ہیں۔ اب کہہ کر بھائی کتنا کہیں کہ بھائی
برقع پہنو، شرعی پردہ کرو. نہیں، برقع نہیں. چادر میں تو ایک نارمل سی چادر جس میں پردے کی جو شرعی احکام ہے وہ بھی پورے نہیں ہوتے. برقع گیا، چادر گئی، شال گئی، دوپٹہ بھی گیا. اب جو کپڑے تھے وہ بھی کم ہو گئے. اب جو بچا تھا تو مردوں کے کپڑے پہننے لگ گئی. اللہ کی پناہ ان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کی بے غیرتی اور بے پردگی پر قابو پاؤ. باہر تو کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی عاشق رسول، کوئی مبلغ تو صرف بیان ہی کرے گا نا، اور ہمیں غیرت دلائے گا، ہمیں غیرت دلائے گا. یعنی یہ بے پردگی کر کر کیسے بھلائی پائیں گی؟ ایک تو معاشرہ برباد ہو رہا ہے، ہمارا محلہ برباد ہو رہا ہے، ہمارے علاقے برباد ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے سے غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے ان کی بے پردگی کی وجہ سے. یہ تو ہماری انفرادی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر پردے کا درس دوں. اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی مدنی چینل پر اگر اسلامی بہنیں ہیں، اور چاہے وہ کسی بھی ملک کے اندر سے دیکھ اور سن رہی ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والیاں ہیں. آپ بتائیے کہ آپ اس سے محبت کرتی ہیں جن کی خواہش یہ تھی کہ میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے، میرے انتقال کے بعد میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے. صحابیات کا پردہ آپ کو بھول گیا، صحابیات کا نیک عورتوں کا پردہ آپ کو بھول گیا، اور اسلام و دین کی پردے کے بارے جو باتیں تھی بھول گئی. آپ کہتے ہیں آج کا دور بڑھ گیا. میں کہتا ہوں آج کے دور میں زیادہ حاجت ہے پردے کی، کیونکہ بے شرمی بڑھ گئی، بے غیرتی بڑھ گئی، بے حیائی بڑھ گئی، لو میرج کے سلسلے اور بڑھ گئے. بے غیرتی اور بے پردگی اور بے شرمی کے نام پر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر بڑھ گیا. کو ایجوکیشن کے ذریعے بے حیائی بڑھ رہی ہیں، میڈیا کے ذریعے بے حیائی بڑھ رہی ہے. ہم اپنے گھر کے اندر موجود ٹی وی پر قابو نہیں پا سکتے یار. باتیں کرتے بہت بڑی بڑی، یوں بھی ہو جائے گا، یوں بھی ہو جائے گا. مارکیٹ میں بیٹھے گئے، دھندا پانی ہے نہیں، کاروبار ہے نہیں، گھاٹ وغیرہ آتا ہی نہیں ہے. چار دکاندار مل کے پورے معاشرے پر بحث کرتے، تبصرہ کرتے، تھوڑی دیر کے پتا چلتا او گاہک آیا، بھاگو بھاگو بھاگو. ارے گاہک کو دیکھو، ارے کیا ہوا، معاشرہ صحیح کرنے چلے تھے نا. وہی گاہک کو کاٹو، اسی گاہک کو دھوکہ دو، اسی کو جھوٹا مال پہنا دو، اسی کو دھوکہ بول کے مال لے لو. پھر تھوڑی کہ جب ہاں یار کیا کرے یار، معاشرہ بہت خراب ہے. ارے بھائی تو صحیح ہو جانا، تم اپنی اصلاح کرو نا یار، اپنے گھر کو دیکھو نا، اور اپنے گھر میں موجود اس ٹی وی کو دیکھو. اس ٹی وی پر تمہارے کیا نہیں آتا، کیا نہیں آتا. اے مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، تمہارے گھر پہ آنے اس ٹی وی میں کیا نہیں آتا. یہ تو اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل دے دیا ہم کو. اور ہم اگر صرف مدنی چینل دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کا نام آئے گا، علم دین آئے گا، فرض علم آئے گا، عبادت کی باتیں ہوں گی، نیکی کی باتیں ہوں گی، شرم و حیا کی باتیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ پر اگر آپ غور کریں، جرنلی طور پر بات کر رہا تو کیا آئے گا آپ کے ٹی وی کے اوپر؟ آپ آدھا گھنٹہ گھر میں بیان کر کے چلے بھی گئے تو پیچھے پہ گھر والے کیا دیکھیں گے؟ آپ نے وائی فائی جیسی چیز گھر میں دے دی ہے، بچوں کو دے دیا، نیٹ جاؤ جہاں جانا ہے گھوم پھر کر آ جاؤ. اب تم کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل فون ہے تمہارے پاس، دیگر چیزیں ہیں، وائی فائی انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں جہاں جہاں جس بے حیائی گلی میں جانا ہے جاؤ اور بے حیائی کے منظر دیکھ لو. معاذ اللہ میں چوٹ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ باپ یا بھائی بڑھ کر اجازت دیتا ہے یا شوہر بڑھ کر اپنی بیوی کو اجازت دیتا ہے، یہ نہیں ہے. مگر آپ غور تو کریں، میں معاشرے کے اندر ایک پیدا ہونے والی جو ایک مطلب کہ وہ بات ہے، میں وہ سامنے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اللہ کرے کہ یہ ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے. آپ مان کیوں نہیں جاتی ہو یار؟ یہ بے پردگی کر کر کیسے مطلب کہ آپ کے بال نظر آئیں، غیر مرد آپ کے بال دیکھے تو آپ گناہگار، اور پتہ نہیں کس طرح آپ گناہوں میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہو. اور آپ اپنا جسم اور اپنا حسن و جمال چیزیں دکھانے سے آپ کو مطلب فرصت نہیں ہے. ذرا سوچو یہ بدن جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے تو کیا کرو گے قبر کے اندر؟ اور کتنے دن کی یہ بے پردگی؟ آپ مان جاؤ نا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. یعنی جس اسلام و دین میں عورت کو ایسی خوشبو لگا کر نکلنے کی منع ہے جو غیر مردوں کو جو مردوں کو جو عورتوں کو پہنچے گی،
غیر محرم کو مرد سونگیں گے، اور بہت ساری چیزوں کی منع ہے۔ یہ کیوں منع ہے بھائی؟ اس لیے منع ہے کہ تاکہ بے حیائی پروان نہ چڑھے، بدکاری پروان نہ چڑھے۔ اس ایک مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ الگ جنس بنایا، اور ان کی اپنی خواہشات پیدا کی ہیں۔ معاشرے میں ہماری نسل انسانی چلتی ہے اس کے ذریعے، تو اس کی ایک پوری باؤنڈری بنائی ہے کہ ان کو قریب لانے کا کون سا وقت ہے۔ جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا جس کو شریعت نے وقت قرار دیا ہے، اس کے علاوہ ان کو دور رکھو، فاصلہ رکھو، اور اس کو ڈھک کر رکھو۔ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ سارے فاصلے ختم کر کے، دیواریں گرا کر، ساری باؤنڈریز ختم کر جو کچھ کیا، نتیجہ آپ کے سامنے۔ آج ہماری کنواری بیٹیاں مائیں بن رہی ہیں۔ اس کو کون روکے گا؟ اس بے شرمی کو، بے حیائی کے سیلاب کو کون روکے گا؟ سب سے پہلے اپنے گھر پر ٹی وی پر غور کریں، اور اس پر آنے والی ہر غیر شرعی، بے حیائی، لا دینیت، بد مذہبیت پھیلانے والی شے کا راستہ بند کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنی اور اپنی گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہیں۔ ایک گھر کے سربراہو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں مردوں سے عرض کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں جو لفظ آیا کہ جو مطلب کہ دیوس کا لفظ آیا، دیوس کہتے ہیں اس مرد کو جو اپنے محارم کی بے پردگی اور بے شرمی پر غیرت نہ کھائے، انہیں طاقتور ان کو سمجھائے گا نہیں، ایسے شخص کو دیوس کہا ہے حدیث پاک میں۔ دیوس بے غیرت کو کہتے ہیں، دیوس پر جنت حرام ہے۔ ہم جس معاشرے میں بھی رہیں، ہمارے اطراف میں کیسے ہی لوگ رہتے ہوں، آپ بتائیے آپ خود کیوں نہیں اپنے آپ کو جمع پا رہے؟ جناب معاشرہ بہت بگڑا ہوا، بھائی اسی معاشرے کے اندر، اسی بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر، انہی گلی کوچوں اور محلوں کے اندر، یہ بتائیے کیا علماء نہیں رہتے؟ حفاظ نہیں رہتے؟ متقی پرہیزگار لوگ نہیں رہتے؟ نماز پڑھنے والے لوگ نہیں رہتے؟ بے شرمی سے بچنے والے لوگ نہیں رہتے؟ امام داڑھی والے، سنتوں برے حلیے والے لوگ نہیں رہتے؟ بھائی یہ آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کے محلے میں رہتے ہیں، آپ کے بازاروں میں آتے جاتے ہیں۔ جب یہ آپ کو آ کر سمجھاتے، ارے بھائی آپ کو نہیں پتا معاشرہ بہت خراب ہے، بھائی اسی خراب معاشرے میں تو یہ آپ کو سدھارنے کے لیے آیا ہے، آپ کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ خراب معاشرہ اس کو کیوں متاثر نہیں کر رہا؟ آپ صحیح ہو جاؤ، معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ خراب معاشرہ کس شے کا نام ہے؟ کیا ہوا خراب ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ دیواریں خراب ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہم بھی تو معاشرہ ہیں، وی آر سوسائٹی، وی چینج، سوسائٹی بیکم اے چینج۔ ہم چینج ہو جائیں، ہمیں بدلنا نہیں ہے، اور ہم اپنے نہ بدلنے کا الزام کسی اور پر ڈال دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے نا، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب آئے تو صحیح، اجتماع میں آئے، ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آج ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا جیسے سلسلہ ہوتا ہے، اس کو دیکھیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرے، اتنی بڑی تعداد ہمارے عاشقان رسول کی جمع ہے، آپ ہمت کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ 12 ماہ کے مدنی قافلے ہوتے ہیں، الحمدللہ 1 ماہ کا مدنی قافلہ ہوتا ہے، 12 دنوں کا مدنی قافلہ ہوتا ہے، 3 دنوں کا مدنی قافلہ ہوتا ہے۔ آپ سفر کریں، ہمت کریں، گلی کوچے محلے میں، بازاروں میں جا جا کر نیکی کی دعوت دیں۔ میں مانتا ہوں کہ برائی پھیل رہی ہے، میں مانتا ہوں بے شرمی پھیل رہی ہے، میں مانتا ہوں بے حیائی پھیل رہی ہے، لیکن اے عاشقان رسول، ان برائی اور بے حیائی اور بے شرمی کو روکنے کے لیے آپ بھی تو اپنا کردار ادا کریں، آپ بھی تو وقت دیں نا۔ جس طرح ماشاءاللہ آج آپ نے دعوت اسلامی اجتماع میں وقت دیا، مختلف مقامات پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل پر آ کر، اپنے شہر و علاقوں میں مدنی مذاکرے میں آ کر وقت دیا ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ پھر مدنی قافلوں میں وقت دیں، تاکہ ہم جا کر نیکی کی دعوت عام کریں اور برائی سے منع کرنے کی کوشش کریں۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ایک طے کر لیں آج کے اجتماع سے، جہاں جہاں بھی عاشقان رسول جمع ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے، طے کر لیں ہم نے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ مدنی قافلے، مدنی قافلے، مدنی قافلے۔ مساجد آباد ہوں گی، مساجد میں آنے والوں کی اصلاح ہوگی، محلے اور علاقوں میں جو رہ رہے ہیں ان کی اصلاح ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری اصلاح ہوگی۔
میں علم دین سیکھوں گا, میں سنتیں سیکھوں گا, مجھے نماز پڑھنے کی سعادت ملے گی, مجھے نماز سیکھنے کی, وضو سیکھنے کی, غسل سیکھنے کی, دعائیں یاد کرنے کی یہ سعادت مجھے نصیب ہوگی, اور میں مدنی انعامات پر عمل کرتے اپنا وقت گزاروں گا. مدنی قافلوں میں سفر کرو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. دعوت اسلامی کے مدنی کام کو اب آگے بڑھانا چاہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اب آگے بڑھانا چاہتے ہیں, نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں, برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مساجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. میرے تمام نگران ذمہ داران جو ہند میں ہیں, کہیں اور ہیں, جہاں بھی ہیں, سارے کے سارے مدنی قافلوں میں سفر کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے الحمدللہ پڑیدن ضلع نوشہر و فیروز باب الاسلام کے اور صدر آباد, فیصل آباد, کھڑیاں والا, میلاد آباد وغیرہ کے اسلام بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے یہاں آپ کو نظر آئیں گے ماشاءاللہ. تو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام ہے, آپ کے سامنے ہے. اور ہمارا کام کیا ہے, مدنی کام کیا ہے؟ مسجد برو تحریک. دنیا کے تمام تر جو دیکھنے سننے والے ہیں, چاہے بھلے آپ کسی بھی نظر سے دیکھو سن رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں دعوت اسلامی ہے کیا. دعوت اسلامی اصلاح امت کی تحریک ہے. دعوت اسلامی جہاں جائے گی وہاں کرپشن کو, بدعنوانیوں کو ختم کرے گی انشاءاللہ. دعوت اسلامی جہاں جائے گی وہاں مسلمانوں میں غیرت پیدا کرے گی, مسلمانوں میں شرم و حیا پیدا کرے گی, انہیں ایک پر امن شہری کی طرح, ایک غیرت مند شہری کی طرح کس طرح رہنے دعوت اسلامی سکھائے گی. دعوت اسلامی جہاں جائے گی انشاءاللہ جوئے کا خلاف کرے گی. دعوت اسلامی جہاں جائے گی وہاں انشاءاللہ شراب کا خلاف کرے گی. گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, بے حیائی, بے شرمی کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرے گی. ہماری عزتوں کی حفاظت کا طریقہ کار دے گی دعوت اسلامی. اس کے لیے آپ مدنی قافلوں میں سفر کرو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. آپ کے ہونے والے ہفتہ اور اجتماع میں شرکت کریں, قرآن کریم درست پڑھیں. ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جسے قرآن درست پڑھنے نہیں آتا. دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پاتے. یار ہمارا بنے گا کیا؟ آپ کو نوٹ کی تمیز ہے, یہ اصلی ہے, یہ نکلی ہے, یہ جعلی ہے, یہ جعلی نہیں ہے. آپ کو نوٹ کی تمیز ہے, سکوں کی تمیز ہے. آپ کو کپڑے کی دیکھ کر یہ بتا دیں گے یہ کپڑا کون سا ہے. دیکھ کر دنیا کے 100 کام کر لے گو, لیکن دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہم لوگ. کیا ہم کو یہ بات چوٹ نہیں کرتی یار میں مسلمانوں میں دیکھ کر میرے رب کا کلام قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں. تو قرآن کریم درست سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں, اپنے قرآن کریم کو درست کریں. اگر پڑھانے والے کم ہیں تو مدنی قاعدہ کورس کی ترغیب دلائیں. مساجد کم ہیں تو خدام المساجد کی ترغیب دلائیں کہ انشاءاللہ وہ مساجد کی تعمیر کریں گے. ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے ذریعے علماء پروڈکشن کی تعمیر شروع کریں. جامعۃ المدینہ کھولیں, شہر دنیا بھر میں جامعۃ المدینہ قائم کریں, اور ماشاءاللہ اس میں آپ اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجیں. ہمارا گھر کا ایک بچہ عالم بنے گا, ایک فرد نیت کریں میں عالم بنوں گا, میرا بچہ عالم بنے گا, میرا بچہ حافظ بنے گا. ایک عالم ایک حافظ, ایک عالم ایک حافظ. ہمارے مدرسۃ المدینہ کھولیں, جامعۃ المدینہ کھولیں, اور مخیر اسلام بھائی مل کر اس کو لے کر آگے بڑھے. مدنی عطیات دیں, چندہ دیں. آپ کے چندے آپ کے ملک میں خرچ کریں. زکوٰۃ, فطرہ, دیگر جو عطیات ہوتے ہیں, مدنی عطیات, ڈونیشن, چندہ جسے کہتے ہیں, اس سے کیونکہ دین کا کام کرنا ہے تو یہ پیسہ بھی چاہیے, چندہ بھی چاہیے. آپ کے علاقے کی مسجد بغیر چندے کے نہیں چلتی, دعوت اسلامی کیسے چلے گی؟ تو یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور بالخصوص ان درد مند اسلامی بھائیوں کے لیے جو کچھ چاہتے ہیں کہ یار کچھ ہو یار, کب تک خالی تبصرے اور باتیں کریں گے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری, باہر نکلیں, نیکی کی دعوت دیں, درس کریں, بیان کریں, دکان دکان, گھر گھر, محلے محلے جائیں. آپ کی مسجد کے اندر بے نمازی کا ماحول دیکھیں کہ آپ مسجد میں دیکھیں نمازی کہاں ہیں نمازی, تو پتہ چلے گا نماز مسلمان تو بازار میں. مسجد میں کب آئیں گے, نمازی کب بنیں گے؟ آپ کے دل کے اندر جو, آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ امت محبوب کے, اس میں درد نہیں ہے, آپ کو
درد نہیں ہوتا آپ کو کہ یار نہیں یار مجھے کچھ کرنا چاہیے، اور میں دعوت اسلامی یار والوں میں شامل ہو جاتا ہوں، یار چھوڑو یار چور فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، یہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، یہ مکہ مکہ کرتے ہیں، یہ بغداد بغداد کرتے ہیں، یہ بریلی بریلی کرتے ہیں، یہ اجمیر اجمیر کرتے ہیں بھائی۔ تو یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ چلو، انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے انشاءاللہ جنت کے راستے پر چلیں گے، علم دین کے راستے پر چلیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت میں اللہ نے چاہا تو داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم نیت تو کریں نا۔ اچھا، اب جو میں نے یہاں پر عورتوں کی بیوی جو ہے شوہر کی مدد کرے گی، تو وہ ملازمت کے حوالے سے کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ کیا عورت ملازمت نہیں کر سکتی، نوکری نہیں کر سکتی؟ تو ایسا نہیں ہے، نوکری کر سکتی ہے۔ میرے پیر، میرے مرشد، میری جان، میری آن، میرا مان، میری پہچان، بانی دعوت اسلامی، شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب سوال جواب، پردے کے بارے میں سوال جواب میں ایک سوال یہ آپ نے نقل کیا ہے کہ عورت ملازمت کر سکتی ہے، کیا عورت جاب کر سکتی ہے؟ تو جواب اب یہ غور سے سنیں تمام عاشقان رسول، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ عورت ملازمت، جاب، فیمیل جاب کب کر سکتی ہے، لیڈیز مسلمان عورت جاب کب کر سکتی ہے، آقا دو جہاں عورت جاب کب کر سکتی ہے؟ یہ جواب ہے، ٹھیک ہے۔ 5 شرطوں کے ساتھ اس کو جاب کرنے کی اجازت ہے، نوکری کرنے کی اجازت ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ سطر کا کوئی حصہ چمکے۔ نمبر 2، کپڑے تنگ اور چست نہ ہو جو بدن کی ہیئت، بدن کا جو ایک وہ ہے دکھنا ہے، پنڈلی اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں جو چھپانے کی ہیں وہ ظاہر نہ ہو، ایسا لباس نہ پہنے گی جس سے وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4، کبھی نامحرم کے ساتھ معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ اور نمبر 5، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مزید فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام۔ اے میرے عاشقان رسول، برائے کرم ان 5 شرطوں کو نافذ کروانے کی کوشش کریں۔ میرے امیر سنت لکھتے ہیں کہ جہالت اور بے باکی کا ایسا دور ہے کہ ان 5 شرطوں پر فی زمانہ عمل بہت مشکل ہے۔ آج کل دفاتر وغیرہ میں مرد اور عورت معاذ اللہ اکٹھے کام کرتے ہیں، اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی، بے تکلف، بد نگاہی سے بچنا قریب ناممکن ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو کسب اختیار کرے، یعنی کہ ایسا کام کرے جو گھر کے اندر رہ کر ہو سکتا ہو۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مرد اور عورت مل کر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ اب وہ عورتیں کہاں، وہ مسلمان عورتیں کہاں، وہ نیک عورتیں کہاں کہ جب ان کے شوہر گھر سے نکلتے، مرد گھر سے نکلتے تو کہتے کہ آپ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈریے گا، حرام کما کر مت لائیے گا، ہم بھوک تو برداشت کر سکتی ہیں مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گی۔ ایسا جذبہ، اب ایسی اسلامی بہنیں، ایسی نیک اور با پردہ اسلامی بہنیں جو گھر کے باہر نکلتے ہوئے اتنا ڈریں اور اس طرح اپنے آپ کو شرعی پردے کے ساتھ اور ان قیودات کے ساتھ نکالیں۔ اور واقعی دفاتر کے ماحول بڑے عجیب و غریب ہیں، اور پھر خدا اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم، پر ایسا گلیمرائز کیا گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بچائیں کیسے، روکیں کیسے۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اچھا، اس حدیث پاک کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی تھا کہ تجارت میں نفع نہ ہوگا، یعنی آج کل تجارت میں بددیانتی، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، سود خوری، رشوت کا لین دین اور طرح طرح کے ناجائز ذرائع سے مال حاصل کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو خوب مال آتا نظر آ رہا ہے، مگر یاد رکھیے دھوکے اور بددیانتی سے حاصل کیے ہوئے مال میں برکت نہیں ہوتی۔
حضرت سیدنا محمد بن عبد الرسول برزنجی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یہ تجارت پہ نفع نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجروں میں دھوکے اور جھوٹ کے غلبے کی وجہ سے تجارت میں برکت نہ ہوگی۔ تو جو یہ کاروبار اور تجارت کرتے ہیں ان کو اس بات پر بہت غور کرنا چاہیے کہ آپ کی تجارت کا انداز کیا ہے، کیا آپ کی تجارت میں جھوٹ ہے، آپ کی تجارت میں دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے دھوکہ غیر مسلم کو دینے کی بھی اجازت نہیں، یعنی غیر مسلم کو دھوکہ دینا بھی ناجائز ہے۔ مسلمان کو چاہیے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیو اپنے کردار کو اتنا خوبصورت بنائیں، اتنا خوبصورت بنائیں اپنے کردار کو، یعنی آپ کو کوئی غیر مسلم دیکھے نا تو آپ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ ایک کاش ہمارا کردار اتنا اچھا ہو جائے، جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ دھوکہ نہیں دیں گے، آپ بے شرمی بھی حیائی نہیں کریں گے، آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کی عبادت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، محبت و پیار سے رہیں گے، شرافت کے ساتھ رہیں گے۔ ابے جانتا نہیں ہے میرے کو، جانتا نہیں ہے، ابھی یہ جانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ ہاں بھائی نہیں جانتے تو آپ جان گئے کہ آپ شریف آدمی نہیں ہیں۔ شریف آدمی تھوڑی کوئی سینے چڑھاتا ہے اور یوں چڑھ کے کیا سمجھتا ہے خود کو؟ ہاں شریف سمجھا ہوا ہے کیا؟ اچھا یہ بولتے شریف سمجھا ہوا ہے، یعنی خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں شریف نہیں ہوں، میں بدماش ہوں، میں گنڈا آدمی ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ اوپر رہ کر وہ اچھا خاصا مذہبی آدمی ہوگا، داڑھی والا ہوگا، دیکھ یہ نہیں زمانہ ابھی داڑھی رکھی، ابھی آ جاؤں گا میں میدان میں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا تم کو یار؟ ٹوپی اتارو، بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ ارے بھائی نہیں ٹوپی نہیں اتارو، مہربانی کرو، خدا کا واسطہ، امامہ ٹوپی سر پر رکھو، چہرے پر داڑھی رہنے دو، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، باعمل رہو، نیک بنے رہو، شریف بنے رہو۔ یاد رکھنا شریف آدمی بدماشیاں نہیں کرتے، شریف آدمی یہ تڑیاں نہیں دیا کرتے، شریف آدمی دھمکایا نہیں کرتے۔ شریف تو شریف ہوتا ہے یار، شریف شریف ہوتا ہے۔ ہماری شرافت، ہماری ایمانداری، ہماری دیانتداری یہ انشاءاللہ تعالی اسلام و دین کو عام کرے گی، آپ کی عزت بڑھائے گی۔ آج بھی چاہے کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کسی بھی آل اوور دا ورلڈ، آپ کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں، اسلام و دین پر صحیح عمل کرنے والا، جس کا ظاہر بھی اچھا، جس کا باطن بھی اچھا ہے، اس کی دنیا میں عزت آج بھی کی جاتی ہے۔ یہ بتا دو، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی کی جاتی ہے۔ چاہے کیسے ہی لوگ ہوں، غیر مسلموں میں بھی رہے نا، اگر آپ کا کردار اچھا ہے، آپ گانے باجوں پہ دور بھاگ جاتے ہو، آپ فلمیں ڈراموں سے دور بھاگتے ہیں، آپ بے شرمی سے دور بھاگتے ہیں، آپ بے پردگی سے دور بھاگتے ہیں، آپ کے گھر میں حیا اور شرم و حیا کا بالکل ایک ماحول بنا ہوا ہے، آپ کا محلہ جانتا ہے کہ اس گھر سے کبھی لڑنے جھگڑنے کی آواز نہیں آتی، اس گھر سے کبھی گانے باجے کی آواز نہیں آتی، یہ کبھی شرابیں نہیں پیتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ ایمانداری کرتے، یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ مطلب کہ نیک اور اسلام اور دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو تو کوئی آپ کے ساتھ بدماشی کرے گا؟ نہیں، بدماش سے بدماش اور برے سے برا آدمی بھی ایسے لوگوں کی عزت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گھٹیا ترین انسان جو ان لوگوں کو بھی ستاتا ہے نا، تو سارا محلہ مل کر اس کو تھو تھو کرتا ہے کہ بھئی تو اتنا بے غیرت ہے کہ ایسے نیک آدمی سے بھی تو باز نہیں آتا۔ ایسے نیک لوگوں کی لوگ قدر اور عزت آج بھی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارا امام مسجد کسی گلی سے گزرے تو لوگ امام صاحب کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ آج بھی امام صاحب گلی سے گزرے تو اس گئے گزرے دور میں بھی سگریٹ پینے والا سگریٹ چھپا لیتا ہے۔ اب اس میں امام کو چاہیے نا بولے ہاں کیا چھپا رہے ہو، تو امام صاحب اب ایک دن پوچھ لیا نا کیا چھپاتے ہو، تو پھر اگلے دن یہ سگریٹ چھپائے گا نہیں۔ اس نے ایک عزت کی ہوئے سگریٹ چھپائی ہے تو آپ بھی چپ رہ جاؤ اور اس کو ٹوکو جھاڑو نہیں، اس میں بہتری ہے۔ تو یہ جو نیکی اور پرہیزگاری والا جو ماحول ہے نا، یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت نیکی پرہیزگاری پر قائم رہنا یہ آسان نہیں ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، یعنی
فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامنے والا آگ کا انگارہ تھامنے والے کی طرح ہوگا. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا. یہ فرما چکے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ زمانہ قریب قیامت ہوگا جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے. فی زمانہ دیندار بن کر رہنا مشکل ہے. آج داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا دوبر ہو گیا، یعنی مشکل ہو گیا. سود سے بچنا تو قریباً ناممکن. مزید فرماتے ہیں جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر یعنی صبر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جائے گا. ماشاءاللہ یہ حدیث پاک کے میرے شرح بیان کی، اور ابھی دیکھیں امیل سنت کی زیارت. سبحان اللہ. حیدرآباد دکن کی عاشقان رسول کو مبارک ہو. ماشاءاللہ بڈیدن ضلع نوشہرہ فیروز کے عاشقان رسول، میلاد آباد کھڑیا والا ضلع صدر آباد کے عاشقان رسول. یہ امامہ باندھتا ہوا منظر دیکھ کر نیت کرے میرے سر پر بھی امامہ سجے گا. سر پہ امامہ، سر پہ امامہ، سر پہ امامہ. رخ پہ داڑھی، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، سر پر زلفیں، انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ امیل سنت کی آمد ہو چکی ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر کے بعد سوالات اور جوابات. حیدرآباد دکن میں ہونے والا یہ 3 دن کا سنت و برا اجتماع، وہاں سے بھی سوالات آئے ہیں. آپ کے سوالات بھی چلائے جائیں گے انشاءاللہ، اور بھی مختلف سوالات چلائے جائیں گے. امیل سنت سے آپ کے اجتماع کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. دیگر عاشقان رسول کے لیے مدنی پھول لیں گے. جہاں جہاں اور عاشقان رسول اجتماعی طور پر جمع ہوئے ہیں، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ مدنی پھول بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذرا ایک بار پھر دکھائیے منظر تمام اجتماعی طور پر جو اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ نیت کر لیجئے اللہ کی رحمت سے اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے. جس کی نیت بنتی ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے. علم دین سیکھنے کی نیت سے آئے اجتماع میں، ماشاءاللہ سیکھنے کے لیے اللہ کی رحمت ہے. سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور آگے پہنچاتے رہیں گے. صلو علی الحبیب. اچھا، میں نے جو ابھی حدیث پاک اور اس کی شرح بیان کی، تو مزید مفتی صاحب نے جو اس پہ شرح بیان کی، تو مفتی صاحب کے بیان کردہ جو ابھی شرح تھی، وضاحت تھی حدیث پاک کی، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ عبرت کا سامان ہے. یہ انہوں نے اپنے دور کے بارے میں تقریباً 55 سال قبل فرمایا، اور اب تو اس سے کئی گنا بڑھ کر بے باکی اور برا حال ہے آپ کے سامنے ہے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ فی زمانہ اگر کوئی اسلامی بھائی یا کوئی اسلامی بہن شریعت پر عمل کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کسی جاتی ہیں. لیکن خیر اب تو خیر ماحول اور بہتر ہوا ہے.
مجھے یاد پڑتا ہے امیر سنت بیان فرماتے تھے کہ وہ شروع میں جب دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام لے کر چلے تھے تو داڑھی رکھنا اور امامہ شریف سر پر سجانا یہ بہت آزمائش ہوا کرتی تھی، لیکن آج الحمدللہ تقریباً 35-36 سال دعوت اسلامی کو ہو گئے. آج ہم دیکھتے ہیں بلکہ 36 سال سے اوپر ہو گئے دعوت اسلامی کو. آج الحمدللہ سر پر امامہ شریف سجائے یا شرعی پردہ کر اگر کوئی اسلامی بہن اختیار کرتی ہے شرعی پردہ، چہرے پر داڑھی ہو، تو اس طرح کا اگر کوئی پرہیزگاری والا سلسلہ ہو تو الحمدللہ ایسا نہیں کہ اسلامی بھائیوں کی عزت نہیں ہوتی، مگر ایسے بھی ہیں. ایسا اس میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یوں تو ہر ایک سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، مگر آج ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب طبقہ وہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ غلطی کسی مذہبی شخص سے ہو جائے، خدا نہ خواستہ مسجد کے امام صاحب سے ہو جائے تو پھر یعنی اگلا پورے دن میں 100 غلطیاں کر لے کچھ نہیں، ایک مذہبی شخص سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو اس کی غلطی کو اتنا اچھالا جاتا ہے، اتنا اچھالا. دیکھیں یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. کسی کی اصلاح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جا کر اس سے بات کی جائے، اس کو سمجھایا جائے. ہاں پتا چلا کہ نام پر ساری مارکیٹ کے اندر آپ اس کی عزت کا دھندورا پیٹ رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور پھر اس میں غیبتوں میں پڑ جاتے ہیں، تہمتوں میں پڑ جاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں. اب بتائیے غیبت حرام جہنم میں لے جانے والا کام، بہتان حرام جہنم میں لے جانے والا کام، تہمت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہم کسی مسلمان کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے سوچے تو صحیح کہ میں بول کیا رہا ہوں. مجھے شریعت نے اس کے بارے میں یہ کلام کرنے کی اجازت دی ہے؟ میں 2 آدمی میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر اس طرح بیٹھ کر اس کی بے عزتی کر رہا ہوں، اس کو رسوا کر رہا ہوں، اس کے کمزور پہلو کو کھول کر بیان کر رہا ہوں؟ تو ایسا نہ کریں. اس کے لیے میری مدنی التجا ہے کہ امیل سنتی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، یہ کتاب آپ کے یا مقتۃ المدینہ موجود ہوں گے، وہاں سے لیں. یہ گجراتی اور ہندی جو کے ساتھ بھی موجود ہے. یہ میری اطلاع کے مطابق غیبت کی تباہ کاریاں ہندی میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے. اسے حاصل کر انگلش میں بھی ہے بیک بائٹنگ کے نام پر. تو یہ لیں، آن لائن بھی آپ لے سکتے ہیں، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، انشاءاللہ معاشرہ مدینہ ہو جائے گا. بہت اچھی تبدیلی آپ کو معاشرے میں ملے گی اگر اس کتاب کو ہم نے صحیح معنوں میں پڑھ لیا اور اس کو واقعی صحیح سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی بہت فوائد ہوں گے اور معاشرے میں امن، پیار و محبت کی فضا قائم ہو. کئی لڑائی جھگڑے ہمارے اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، اس نے یوں بول دیا، اس نے یوں بول دیا، اس نے یوں بول دیا. اگر پہلے تولو بعد میں بولو والے مدنی پھول پر ہمارا عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ ہو جائے گا اور ہمارے آپس کے تعلقات بھی انشاءاللہ مدینہ ہو جائیں گے. آپس و نفرت محبتیں بھی کم ہوں گی اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت بھی کا کام بھی آگے بڑھے گا. آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف اور امیل سنت کے مدنی پھولوں کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.